تصور کریں ایک 80 سالہ بوڑھے انسان کا جس کی خوراک صرف جو کی روٹی اور اونٹنی کا دودھ ہے، جو ریشم کے بجائے بھیڑ کی کھال اور اون کا کھردرا لباس پہنتا ہے۔ لیکن جب وہ گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار اٹھاتا ہے تو اس کی ہیبت سے ان بادشاہوں کا خون بھی خشک ہو جاتا ہے جو سونے کے محلات میں رہتے ہیں۔ جب اندلس، اسپین کے عیاش اور بزدل مسلمان بادشاہوں نے عیسائی بادشاہ کو ٹیکس دے دے کر اپنی غیرت کا سودا کر لیا تھا اور اندلس ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا، تب صحرائے اعظم سہارا کی ریت سے یہ بوڑھا بپھرا ہوا شیر اٹھا جس نے سمندر پار کر کے نہ صرف اندلس کو بچایا بلکہ تاریخ اسلام کی سب سے ہولناک جنگ میں عیسائیوں کے غرور کو ایسا کچلا کہ پورے یورپ میں ماتم بچ گیا۔ یہ داستان ہے دولت مرابطین، المراوڈ امپائر کے بانی، تاریخ کے سب سے عظیم اور درویش صفت فاتح یوسف بن تاشفین کی، ایک ایسا حکمران جس نے دنیا کی ہر نعمت کو ٹھوکر مار کر اپنی پوری زندگی خیموں اور میدان جنگ میں گزار دی۔ یوسف بن تاشفین کا تعلق شمالی افریقہ کے سناہجہ نامی بربر قبیلے سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو صحرا کی سخت ترین گرمی میں رہتے تھے اور چہروں پر نقاب، لتھام باندھتے تھے۔ یوسف ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور سادہ انسان تھا۔ اس کی قیادت میں المرابطون کی تحریک ایک عظیم الشان سلطنت میں بدل گئی۔ وہ افریقہ کے وسیع و عریض صحراؤں کو فتح کرتا چلا گیا۔ 1062 عیسوی میں یوسف بن تاشفین نے اپنے خیمے گاڑنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں ایک نیا شہر بسانے کا حکم دیا۔ اس نے خود ایک عام مزدور کی طرح گارا اٹھا کر اس شہر کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر آج دنیا میں مراکش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک دیو ہیکل سلطنت کا مالک تھا، لیکن اس کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ خود کو خلیفہ یا بادشاہ کہلوانا کے بجائے صرف امیر المسلمین کہلوانا پسند کرتا تھا۔ دوسری طرف سمندر پار اندلس میں مسلمانوں کی حالت انتہائی شرمناک تھی۔ خلافت امیہ کے ٹوٹنے کے بعد اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بڑھ چکا تھا۔ یہ بادشاہ آپس میں لڑتے اور عیسائی بادشاہ الفانسو ششم کو ٹیکس دے دے کر اپنی غیرت کا سودا کر لیا تھا۔ 1085 عیسوی میں الفانسو نے مسلمانوں کے ایک عظیم الشان اور تاریخی شہر طلح کو قبضہ کر لیا۔ الفانسو نے غرور میں آ کر اعلان کیا کہ اب وہ پورے اندلس کو کھا جائے گا۔ اندلس کے بزدل بادشاہوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور انہیں سمجھ آ گئی کہ اب انہیں صرف ایک ہی شخص بچا سکتا ہے، افریقہ کا بوڑھا شیر یوسف بن تاشفین۔ شبیلیہ کے بادشاہ معتمد بن عباد نے یوسف کو خط لکھا کہ خدا را ہماری مدد کو آؤ۔ معتمد کے درباریوں نے اسے ڈرایا کہ یوسف بن تاشفین ایک جنگلی اور سخت گیر انسان ہے۔ اگر وہ اندلس آ گیا تو وہ الفانسو سے تو بچا لے گا، لیکن پھر وہ ہماری ریاستیں بھی چھین لے گا۔ اس پر معتمد بن عباد نے تاریخ کا وہ سنہرا اور مشہور جملہ کہا تھا، مجھے یہ منظور ہے کہ میں افریقہ کے صحراؤں میں یوسف بن تاشفین کے اونٹ چراؤں، لیکن یہ ہرگز منظور نہیں کہ میں الفانسو کے خنزیر چراؤں۔ 1086 میں 80 سالہ یوسف بن تاشفین نے سمندر پار کیا اور اپنی صحرائی فوج کے ساتھ اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا۔ الفانسو کو جب خبر ملی تو وہ پورے یورپ سے ایک عظیم الشان اور دیو ہیکل فوج، تقریباً 60,000 سے زائد جدید ترین بختربند نائٹس لے کر آیا۔ الفانسو کا غرور اتنا تھا کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ آج میری فوج اتنی بڑی ہے کہ اگر فرشتے بھی آسمان سے اتر آئیں تو میں ان سے بھی جنگ جیت لوں گا۔ 23 اکتوبر 1086 کو زلاقہ یعنی بیٹل آف سگراجس یا زلاقہ کے میدان میں دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ یوسف کی جنگی حکمت عملی کمال کی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹا اور اپنی بہترین افریقی فوج کو چھپا کر رکھا۔ الفانسو نے اندلوسی فوج پر انتہائی ہولناک حملہ کیا اور اندلوسی بادشاہوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ فتح الفانسو کے قدم چومنے ہی والی تھی کہ اچانک میدان جنگ میں افریقہ کے دیو ہیکل ڈھولوں کی وہ گونجدار اور لرزہ خیز آواز گونجی جس نے عیسائیوں کے گھوڑوں کو خوفزدہ کر دیا۔ یوسف بن تاشفین اپنی چھپی ہوئی تازہ دم افریقی فوج اور کالی ڈھالوں والے جنگجوؤں کے ساتھ ایک آندھی کی طرح الفانسو کی فوج پر ٹوٹ پڑا۔ یہ 80 سالہ درویش خود تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کی صفوں میں گھس گیا۔ رومیوں یعنی عیسائیوں کو ایسی عبرتناک اور ذلت آمیز شکست ہوئی کہ الفانسو کی پوری فوج کٹ گئی اور وہ خود بمشکل چند 100 سپاہیوں کے ساتھ ایک ٹانگ کٹوا کر رات کے اندھیرے میں میدان سے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اس دن میدان میں اتنا خون بہا کہ گھوڑوں کے کھر پھسل رہے تھے، اسی لیے اسے زلاقہ یعنی پھسلنے والی جگہ کہا جاتا ہے۔ یوسف بن تاشفین نے اندلس کو 400 سال کے لیے عیسائیوں کے قبضے سے بچا لیا۔
जंग ज़लाक़ा के बाद यूसुफ ने कोई लालच नहीं दिखाया। वो माल गनीमत का एक सिक्का भी लिए बगैर वापस अपने सहराओं की तरफ लौट गया। लेकिन चंद सालों बाद अंदलुस के बादशाहों ने फिर वही अय्याशियां और अल्फांसो के साथ खुफिया मुआहदे शुरू कर दिए। जब उलमाए किराम, जिनमें इमाम गज़ाली जैसे अजीम मुफक्किर शामिल थे, उनको इन बुज़दिल हुक्मरानों की गद्दारी का पता चला तो उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फतवा दिया कि यूसुफ बिन ताशफीन के लिए जायज़ है कि वो इन नाअहल हुक्मरानों को हटाकर अंदलुस का कंट्रोल खुद संभाल ले। 1090 में यूसुफ बिन ताशफीन ने दोबारा अंदलुस पर चढ़ाई की। उसने एक एक करके इन तमाम अय्याश बादशाहों बशमूल मोतमद बिन अब्बाद को तख्त से उतारा और उन्हें कैद करके अफ्रीका भेज दिया। अब अफ्रीका और अंदलुस मिलकर एक दैव हैकल और नाकाबिल तस्खीर इस्लामी सल्तनत बन चुके थे, जिसका अकेला हुक्मरान वो बूढ़ा दरवेश था। यूसुफ बिन ताशफीन की पूरी जिंदगी मैदान जंग में घोड़े की पीठ पर और खैमों में गुजरी। उसने तकरीबन 100 साल की उम्र पाई। 1106 में इस अजीम उश्शान मुजाहिद ने मराकश में अपने खालिक हकीकी के सामने सर झुका दिया। उसने अपने पीछे एक ऐसी सल्तनत छोड़ी जो इंसाफ, ताकत और सादगी की जिंदा मिसाल थी। उसने साबित किया कि दुनिया को फतह करने के लिए सोने के ताज और रेशम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक फौलादी इरादा और खुदा पर सच्चा यकीन काफ़ी होता है।